بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے 3 مذاہب کو ماننے والے مسلمان، عیسائی اور یہود ہر دور میں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ وہ تابوت ہے جو انبیاء کی میراث ہے، جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ یہ تابوت کیسا ہے، تاریخ میں یہ کس کے پاس تھا، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں اور اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا، آج ہم اسی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ شمشاد کی لکڑی سے بنا یہ تابوت 4 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا اور 2.5 فٹ اونچا تھا، جس کے اندر اور باہر سونے کی کوٹنگ کی گئی تھی۔ اس کے ڈھکن پر بھی سونے کی تہ تھی۔ تابوت سکینہ کا لفظ سکینہ، تسکین، اطمینان اور سکون کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تابوت کی موجودگی سے اس وقت کے مومنین کے دلوں میں تسکین اور اطمینان پیدا ہوتا تھا۔ انگلش زبان میں اسے دی آرک آف کوویننٹ کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مصر سے نکلنے کے تقریباً 1 سال بعد بنایا تھا۔ اس کے ڈیزائن کے بارے میں بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا۔ اس میں آپ نے پتھر کی وہ تختیاں لا کر رکھی تھیں جو اللہ نے کوہ سینا پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات دی گئی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ میں بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہونے والا کھانا یعنی من بھی موجود تھا، جو آسمان سے شبنم کی طرح زمین پر گرتا تھا اور جسے بنی اسرائیل اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ آج سے 3,500 سال پہلے کے اس اصل تابوت سکینہ میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ اور بھی تبرکات موجود تھے، جن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ بھی موجود تھا۔ اس طرح یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس کی طرف جائیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، یعنی وادی کنعان، آج کا عراق اور فلسطین۔ لیکن بنی اسرائیل نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہاں بڑی جابر اور طاقتور قوم رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو سمجھایا کہ کتنی دفعہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کا ایک ہی جواب تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کی نافرمانی کی یہ سزا دی کہ وہ سرزمین مقدس 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دی گئی اور وہ اس وادی طی میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ اس تابوت سکینہ کو حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے رکھنے کے لیے انہوں نے خیمہ بھی لگایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگلی نسل آئی اور آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون نے پھر بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کنعان پہنچ گئے۔ کافی عرصہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ وہ اسے بہت متبرک اور فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھاتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ بھی مامور تھا۔ اسے جنگ کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ لیکن جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نفی کرنے لگے اور وہ کام کرنے لگے جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو قوم عمالقہ کے ساتھ ایک جنگ کے دوران یہ تابوت کھو گیا اور اس جنگ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ صندوق بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اسے اللہ کی رحمت کی دوری سمجھنے لگے۔ عمالقہ اس تابوت سکینہ کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جہاں کہیں وہ جاتے مصیبت ان کا پیچھا کرتی۔ انہوں نے اسے سب سے پہلے اپنے ایک ٹیمپل پر رکھا تو اگلے ہی دن وہ ٹیمپل گر گیا اور ان میں طاعون جیسی وبا پھیل گئی جس سے ان کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور ویران ہو گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے تابوت سکینہ کو منحوس سمجھ لیا اور اسے بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور پھر یہ تابوت سکینہ حضرت طالوت کے دور میں بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، مگر ان میں انتشار تھا اور کوئی یونٹی نہ تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ اس نبی کا نام توریت میں سیموئیل یا شموئیل تھا۔ حضرت شموئیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جو علم اور طاقت میں زیادہ تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا کھویا ہوا وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے جن کی عمر ابھی 16-17 برس تھی اور آپ ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے۔ طالوت کے مقابل دشمن فوج کے کمانڈر کا نام جالوت تھا جو سر تا پاؤں آہنی زرہ میں ملبوس تھا اور صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ مقابلے کے لیے حضرت داؤد آئے۔
آپ نے غلیل سے اس کی آنکھ میں پتھر مارا جو اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور جالوت مر گیا۔ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی جو 40 سال تک فلسطین کے بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد نے اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مکمل ہوا۔ اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو بہت احترام کے ساتھ اس بیت المقدس میں رکھ دیا گیا جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور ہجرت کے بعد 16-17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام بن گیا تھا۔ اسی ہیکل کے اوپر تابوت سکینہ رکھنے کی جگہ تھی۔ 370 سال تک تابوت سکینہ بیت المقدس کے اندر پورے احترام کے ساتھ رکھا رہا، لیکن 586 قبل مسیح میں بابل کے ظالم حکمران بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور یہودیوں کے اس فرسٹ ٹیمپل جسے قرآن نے مسجد کہا ہے اور جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک شاہکار عمارت بنائی تھی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر کی فوج یہودیوں کا قتل عام کر کے 75,000 یہودی قیدی بنا کر یروشلم سے بابل لے گئی۔ اس دوران تابوت سکینہ گم ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان آج تک نہیں ملا۔ دنیا کے ماہر آثار قدیمہ اور ماہر ارضیات، خاص طور پر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین، تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی طاقت اور روحانیت کو حاصل کر سکیں جو کبھی انہیں عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی ممکنہ جگہ کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے تہ خانے میں موجود ہے۔ جب بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو گرایا تھا تو اس تہ خانے میں تابوت اور اس کی حفاظت پر مامور ربانیین بھی موجود تھے جو تہ خانے میں ہی دب گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈیز اور تابوت سکینہ وہیں مدفون ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی جہاں تعمیر کی گئی تھی وہاں ان کا عبادت خانہ تھا، لہٰذا وہ یہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کی تلاش میں کھدائی کی وجہ سے مسجد اقصی کی بنیادیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن یہ مقام مسلمانوں کے لیے بہت حساس اور مقدس ہے۔ یہیں قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے سفر معراج شروع ہوا تھا۔ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے 11 دروازوں میں سے 10 مسلمانوں کے پاس ہیں اور ایک یہودیوں کے پاس ہے۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بخت نصر اسے اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا، اور ایک گمان یہ بھی ہے کہ ایتھوپیا کا ایک بادشاہ جس کا نام منیلک تھا وہ حضرت سلیمان کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ بخت نصر کے یروشلم پر حملہ کے وقت وہ یروشلم میں موجود تھا اور وہ اصل تابوت سکینہ کو بچا کر ایتھوپیا لے گیا، یعنی اصل تابوت سکینہ کی جگہ اس کی نقل یعنی ڈپلیکیٹ یروشلم میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ اشارہ آج سے 700 سال پہلے ایتھوپیا کے ہی ایک مصنف کی کتاب سے ملتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ تابوت ترکی کے شہر انطاکیہ کے پہاڑی سلسلہ کے غار میں موجود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ اسے فلسطین کی طبیہ نامی جھیل سے نکالیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جس دن وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تابوت سکینہ ان کے سامنے آ جائے گا، لیکن اب یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے حد سے گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمان اور مبغوض قوم ہے۔ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی۔ اس وقت تابوت سکینہ کا علم صرف اللہ کے علم میں ہے۔